بھائی فار انویٹیشن، اور بڑا اچھا لگا کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس میمن چینل کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک علم آ گئی اور سیانت سیفٹی پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ میں نے اسے کیوں چوز کیا، تو جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا پوری انسانیت کا بھلا کیا یا جان بچائی، تو اس مقصد کو لیتے ہوئے لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کرنا، اور جو بندہ، جو شخص، جو خاتون اپنی رزق حلال کے لیے ورک پلیس پہ آتا ہے، اس کا اپنے فیملی کے پاس واپس جانا یقینی بنانا، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کہ یہ وہ ایک مقصد ہے اور یہ وہ ایک ایجنڈا ہے یا ایک وہ خلوص نیت ہے جو مجھے لے کے آئی. اور الحمدللہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 1995 فرام پاکستان ایئر فورس، اور آج آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میرا کوئی 31st ایئر آف سروس ہے، جس میں میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اپنی سیفٹی کی طفل مکتب سے جو اسٹارٹ کیا سیکھا، اور آج تک سیکھ رہے ہیں، اور وہ نالج شیئرنگ کریں لوگوں. سر مجھے بات بتائیے، آپ کا جو کام ہے اس کی ذمہ داری کاندھوں پہ محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ذمہ داری بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک سیفٹی پروفیشنل جو ہے، جس کی سیفٹی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کہ اٹس جسٹ ناٹ لائک اے جاب کہ ہم نے آنا ہے اور کچھ کمانا ہے یا ہم نے ایک پروفیشن کی حد تک کرنا ہے. بیسیکلی یہ وہ رسپانسبلٹی ہے کہ جس طرح ہم اپنی فیملی ممبرس کو گھر میں کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ورک پلیس پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارا پروفیشن کہ جتنے لوگ ہیں، جو سسٹم ہے، سب سے پہلے تو لوگوں کی جانوں کی حفاظت، پھر اس کے ساتھ اس ماحول انوائرمنٹ کی حفاظت. نمبر 3 جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے امپلائرز ہیں، انٹرپرینور ہیں، جو بزنس ہیڈز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، یا جن لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، ہزاروں ملین جو لوگ ہیں، اگر میں بات کروں ہمارے ملک پاکستان میں، کہ جو آتے ہیں اور اپنا رزق حلال کما کے جاتے ہیں، اس انوائرمنٹ کو، اس مشینری کو، اس پورے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے جب تک ہم ذمہ داری لے کے نہیں کریں گے یا آنرشپ نہیں ہوگی، تو ہم ایک اچھا سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے. سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا مشترکہ سب کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سب گھر سے. جی بالکل، ہمارا معاشرہ ہمارے گھر سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. جی بالکل. ہمارے گھر میں ہم کیا بنیادی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی سیفٹیز کی، جو بعض اوقات جانوں کے نقصان پر بھی ہمیں بھگتنا پڑتی ہیں؟ جی بہت زبردست کویسچن ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں بڑے سادہ سے الفاظ میں اپنی وضاحت کرتا چلوں تاکہ جو لے مینز ہیں یا جو ایک عام آدمی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے کہ سب سے زیادہ جو انسیڈنٹس ہیں یا جو ریشو ہے وہ گھر میں، اپارٹمنٹس میں، فلیٹس میں حادثات ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر میں بات کروں تو انسیڈنٹس کے نمبر کی، تو سب سے زیادہ فائر انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگز میں ہو رہے ہیں، اپارٹمنٹس میں ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کے اسٹیٹکس کو دیکھیں تو انڈسٹری سے بھی زیادہ گھروں میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اچھا، اس کی جو میجر کاز ہے، وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ویری کیئر لیسلی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اپنے جو گھر کی سیفٹیز ہیں یا جو چیزیں مینیج کر رہے ہیں. چلے میں اس سے بھی بہت ایزی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے جو ہمارے اپلائنسز ہیں اس کا کیئرفل یوز ہی نہیں کرتے. اچھا، اب ہم ایک بڑی کامن اگزامپل کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو فائرز ہوتی ہیں آج تک تو شارٹ سرکٹ سے ہو رہی تھیں یا ہوتی بھی ہیں، بٹ اس سے بھی زیادہ کیا ہے کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ، موبائل، یہ چارجر ہیں، اور ہمیں یہ فارمولہ بھی پتہ ہے جو بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، یا جو سیفٹی کی الف بے ہے کہ جی فائر ٹرائنگل کمپلیٹ ہوگا تو فائر ہو جائے گی، اور اس میں ہمیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ جی ہیٹ ایک سورس ہے جو کہ مس ہوتا ہے اور وہ ملنے سے ہی فائر ہو جاتی ہے. تو وہ ہم کس طرح سے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بیڈز پہ، فرنیچر پہ ہمارے چارجر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ مس یوز ہوتا ہے، وہیں سے فائر جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مین ریزن ہے گھروں میں. سر اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم سلنڈر اور گیس کا جو پریشر مشین ہے وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کیا وہ ایک وجہ ہے؟ اگر ہے تو اس کا صحیح استعمال کس طرح کرنا چاہیے، اور کیا وہ گیس پریشر مشین یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیے سر، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایگزامپل دوں گا کہ
آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا مقصد شاید ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے لاس ہو. اگر ہم ڈائنامائٹ کی بھی بات کریں تو وہ بنا تھا کہ روڈ کٹنگ, انفراسٹرکچر, پہاڑیاں, یا ہماری شاہراہ ریشم جو بنی ہے یہ بھی کتنے ڈائنامائٹ کے یوز سے, ورنہ انسان تو شاید سالوں نہ بنا سکتے, بٹ جب ہم نے اس کا یوز نیگیٹو کیا تو نقصان آیا. اسی طرح سے گیس کی شارٹیج کے بعد جب ہم نے الٹرنیٹس پہ گئے تو ہم گیس سلنڈر کو یوز کرتے ہیں, اور اٹس ناٹ اے یونیک فینومینا ان پاکستان ایز ویل, پوری دنیا کر رہی ہے. مطلب اگر رشیا ہے تو رشیا کے پاس سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں, بٹ اسٹل دے آر ریلائنگ آن گیس سلنڈر. اسی طرح میں گلف کی بات کروں, گلف کے کنٹریز ہیں تو وہاں پہ بھی گیس سلنڈر ہیں, جبکہ اتنے حادثات وہاں نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ وہاں ایک اسٹک سیف میکنزم ہے. اس میکنزم میں کیا ہے سر کہ آپ کے سب سے پہلے وہ جو رائٹ اکوپمنٹ ہے, آپ کا سلنڈر, ہم سب سے پہلے وہ سلنڈر لینے میں ہی سیفٹی بائی پاس کر جاتے ہیں کہ کیا اس کی مٹیریل, اس کی تھکنس, اس کی کوالٹی وہ کیا پراپر ہے جو اس گیس کے پریشر کو بیئر کرے گی تاکہ وہ بلاسٹ نہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہم جب لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوالٹی اپرووڈ, ٹیسٹڈ, یا جس کی مٹیریل تھکنس بہت اچھی ہو ہم وہ لیں. ہم پریار کرتے ہیں, پریورٹی دیتے ہیں کہ ہمیں سستا اور یوزڈ مل جائے جس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2 پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو جب ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں, ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سرٹین کیئرز ہیں. فار ایگزامپل اس کی پراپر پلیسمنٹ ہے, اگر وہ دھوپ میں پڑا ہے تو اس کا ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہوگا, اگر وہ کور میں ہے تو وہ سیف ہے. پھر اسی طرح سے ہم یقین بنائیں کہ دیکھیں وہ ایک بیسیکلی پریشر ویسل ہے جس کی ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اوور پریشر میں پھٹ سکتا ہے. تو ہم اس کو آئسولیٹ کریں, یعنی جہاں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, ہماری خاتون خانہ کھڑی ہیں, خواتین کھڑے ہیں, یا ایون کہ ہم لوگ کچن میں, تو وہ کسی دیوار یا کسی کنٹینمنٹ میں ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے جو سپلنٹرز ہیں وہ انسان کو لاس نہ دیں. تو یہاں ہم دوسرا کمپرومائز کرتے ہیں. تیسری چیز, ہم اس کی لیکیج کو کبھی چیک نہیں کرتے. اور لیکیج کے لیے کیا ہے کہ بڑے سمپل سے ٹول ہیں. اگر میں بات کروں تو لوگوں تک رفع عام میں یہ چیز پتا ہے کہ میتھین گیس ہم گھر میں یوز کر رہے ہیں, میتھین آرڈر لیس ہوتی ہے, بٹ اس کو تھوڑا سا اس میں فلیور دیا جاتا ہے. اس کیمیکل فارمولا پہ میں ابھی نہیں جاتا تاکہ لوگوں کو وہ ایک روٹن ایگ کی طرح ایک اسمیل آئے اور پتہ چلے. تو پہلے تو وہ ویسے ہی فیل ہو جاتا ہے, تو ہمیں فیل کرنا ہوگا جب بھی ہم جائیں کہ جب سلنڈر یوز ہو رہا ہے تو لیکیج ہو سکتی ہے. اچھا سر, پھر ایک اور بڑا زبردست کنٹرول بتاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹ ماچس میچ یوز نہ کریں تاکہ پھر بھی کوئی لیکیج ہو تو وہ بلاسٹ ہو. تو اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں, الٹرنیٹ چیزیں. تو یہ وہ 3-4 ٹولز ہیں کہ جن کو ایشور کرتے ہوئے ہم. اچھا, پھر اسی طرح سے کچن کی وینٹیلیشن ہو, کیونکہ دیکھیں ایک چیز کی پراپرٹی ہے, یعنی اس کی سلنڈر کی ایک پراپرٹی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی وجہ سے ٹیمپریچر ریز یا اس کی کوالٹی تھکنس کم ہو. اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی میں آپ کو بتا دوں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر جو گیس سلنڈر اس کی تھکنس کتنی ہے, کتنی کمزور ہو رہی ہے, اور ہم تو جاتے ہیں شاپ پہ دیتے ہیں, فل والا اٹھا کے لے آتے ہیں. سر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا سلنڈر یوز کرنا چاہیے؟ وی ہیو فائبر سلنڈر جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلوزیو فری ہیں, کیا وہ قدرے بہتر ہیں؟ اچھا دیکھیں, ابھی میں بالکل اگر ہم بات کرتے ہیں نا اس کے سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں بھی جو اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اسٹینڈرڈ. بٹ ابھی تک ہم جو ہے وہ MS کے سلنڈر جو یوز کر رہے ہیں, اب فائبر کے آگے ہیں. تو دیکھیں ہم ایز اے لے مین, ایز اے یوزر, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی بھی فائبر کے بھی جو آئے ہیں تو کیا وہ اس کو کون سی باڈیز ہیں جو سرٹیفائی کر رہی ہیں. دیکھیں جس طرح کہ ہم بائی ہیونگ لانگ ٹرم آف ایکسپیرینس اسٹل وی نیڈ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن. پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کی اپنی ایکسپرٹی فلفل نہیں کرتی, آپ کو تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشنز پہ جانا ہوتا ہے, بیکاز کہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے اپڈیٹس ہوتے ہیں اسٹینڈرڈس کے ساتھ. تو ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ کون سے مٹیریل کیا پروڈکٹ ہے, سلنڈر ہے جس کو ڈفرینٹ پاکستان کی سرٹیفائنگ باڈی جو ہے وہ سرٹیفائی کر رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, دیٹ از ویری گڈ کہ وی شوڈ مسٹ ہیو کہ ہم اس کی ایک
مٹیریل ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ یا انسپیکشن ایک کرا لیں جس کی کوئی بہت زیادہ کاسٹ نہیں کاسٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں سیفٹی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتی ہے اور ہم اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی کو سیف رکھنا چاہتے ہیں تو بہت تھوڑے سے وہ ایک ایگزامپل تھی نا کہ جی سیونگ ان پینیز اور لاس آف ڈالر اس طرح سے ہے شاید میں بتا پایا ہوں. تو وہ سر ہم اس کو جب ٹیسٹ کرا لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ سر ایک سلنڈر ایک نیا سلنڈر کتنے سال تک استعمال ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں اٹس ڈیپینڈ. اچھا اگین وہ اس کی یوزیج پہ اگر آپ اس کی فل جو اس کی اسٹرینتھ ہے یا جو فل ویٹ ہے یا اس کی جو ٹوٹل جو ویٹ ہے یا آپٹیمم لیول کا یوزیج جو ہمیں مینوفیکچرر نے OEM نے بتایا ہوا ہے اگر آپ وہاں یوز کرتے ہیں کنٹینیو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو مٹیریل کی تھکنیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوگی اور جبکہ یوز نہیں ہو رہا تو اٹس ڈیپینڈ. سر ہماری جو خواتین ہیں جن کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے ان کو کیا کیا بنیادی سیفٹی ٹپس اپنانی چاہیے؟ ویری گڈ کویسچن. دیکھیں جی میں آپ کے توسط سے اس چینل کے سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اس میں سویلائزڈ نہیں کرتے ایجوکیٹ نہیں کرتے جو سیفٹی کی بنیادی ایجوکیشن ہے. آج کی اگر میں بات کروں تو پاکستان یا کراچی کے جو انڈسٹریل پلیسز ہیں وہاں پہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اکوپمنٹس بھی لگے ہوئے ہیں ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بٹ ہم وہ نالج شیئرنگ نہیں کرتے اپنی فیملی کے ساتھ. اور وہ چیز جب ہم اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو مسز کو نہیں بتائیں گے ریلیٹیوز کو نہیں بتائیں گے برادر سسٹرز کو نہیں بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ انکمپلیٹ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ جو چیزیں ہم ورک پلیس پہ سیکھ رہے ہیں ہم تھرو میڈیا یوٹیوب سیکھ رہے ہیں ہم انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے سیکھ رہے ہیں وہ چیزوں کے ہیزرڈز ان کا رسک اور ان کے کنٹرولز اگر ہم اپنی فیملی کو نہیں بتاتے تو میرے خیال میں سب سے پہلے وی آر گلٹی ایز ویل کہ ہم وہ چیز گھر میں بتائیں گے ہاؤ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ دے ول بی سیف. سر گھر میں ایک چھوٹا سا فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. یس تو وہ کون سا ہونا چاہیے کون سی گیس کا ہونا چاہیے؟ عمیر صاحب اس میں تو دیکھیں میں دیکھیں اس سیفٹی کے ساتھ ساتھ نا میں نے جیسا کہا کہ یہ انسانیت کی فلاح ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دینا. بالکل انسان تو خیر نہیں دے سکتا. میں بہت سارے لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں اور میں یہاں بھی کوٹ کروں گا کہ میں اس سلنڈر پہ جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ سیفٹی کون جس کی شاید مارکیٹ میں قیمت 1000 سے 1200 روپیہ ہو اپنی گاڑی میں 1 سے 2 سیفٹی کون رکھیں. واہ سر بہت اچھی بات کی. میری گاڑی میں ابھی بھی پڑا ہے اور میں نے ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا کراچی کے ایک روڈ پہ کہ اچانک سے ہم جا رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی کسی سلوپ پہ یا کسی بھی برج پہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گاڑی کی ہینڈ بریک جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی ہیلپ کے لیے. اب جو سپیڈ میں پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے وہ آگے ہٹ کر دیتی ہے اور ڈبل لاس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ایک پریکاشن ہے. اب یہ ہم کسی کو سیف نہیں کریں اپنے آپ کو کریں تو وہ سیفٹی کون رکھیں گے تو وہ ہائی لائٹ ہوگی انڈیکیشن دور سے دے رہی ہوگی. اچھا پھر آپ اگر کسی فیملی کسی دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے تو وہ 1000 روپے کی جو کون ہے وہ آپ اس کو بھی ایک گفٹ کر کے چلے جائیں وہ کسی کو دے گا. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح پھر ہم بات آ جاتے ہیں فائر ایکسٹینگوشرز کی تو وی ہیو اے کانسیپٹ کہ فائر ایکسٹینگوشر انڈسٹری کی ضرورت ہے. انڈسٹری میں ہوگا کیونکہ انڈسٹری میں یہ آگ لگتی ہے آفس میں لگتی ہے بزنس سینٹر لگتی ہے نہیں آگ تو گھر بھی لگتی ہے. تو اس آگ کو بجھانے کے لیے آگ لگنے کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اور ہم پھر شاید دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہی جو کنونشنل طریقہ ہے کہ پانی کی بالٹی اٹھائیں اور پھینکیں جبکہ شاید اس کا یوز نہیں کرنا ہوتا اگر الیکٹریکل فائر ہے. تو سر فائر ایکسٹینگوشر ملٹیپل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ہم کسی برانڈ کی بات نہیں کرتے ہم اس کی بیسک ٹائپ پہ بات بیسک ٹائپ کی بات. سر آپ سر آئیڈیلی تو آپ کو 2 to 3 فائر ایکسٹینگوشر گھر میں ہونے چاہیے اور میں ایک لم سم بجٹ کروں تو میں ایک بجٹ بھی بتا دیتا ہوں شاید کوئی 7 سے 10,000 روپے 7 سے 8 9 یا 10,000 تک بہترین. سب سے پہلے تو سر آئی مسٹ ریکمینڈ کہ یو شوڈ مسٹ ہیو اے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. DCP آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آل ٹائپ آف فائر میں آپ یوز کریں گے. سیکنڈلی آپ اس سے تھوڑا سا مور گڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ CO2 بھی رکھ لیں تاکہ الیکٹریکل فائر ہیں آپ کے شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں آپ کی الیکٹریکل DB میں فائر ہوتی ہے آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز میں ہوتی ہے آپ کے موبائل لیپ ٹاپ LED کے سوئچز میں ہوتی ہے. تو آپ CO2 یوز کریں گے آپ کی فائر بھی اسٹینگوش ہوگی اور لاس بھی نہیں ہوگا. اب آپ تھوڑا سا اور خرچہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی فیملی کو سیف کرتے ہیں اور اچھی نیند سونا چاہتے ہیں
تو سر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ویٹ ٹائپ کچن کے لیے بھی آپ لے لیتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرائکا ہے جو 3 فائر ایکسٹنگوشر کا سیٹ ہے میں نے آپ کو بتایا, تو اس کے بعد آپ اپنا ٹرینڈ بھی ان کو کر دیں. پھر سر جب آگ لگتی ہے تو ہمارے پاس بلینکٹ بھی نہیں ہوتا جی کہ ہم اپنے آپ کو. عمیر صاحب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں. میں اس سے پہلے ایک آرگنائزیشن میں ایز اے ہیڈ سیفٹی کام کر رہا تھا, تو کچھ آج سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو میرے جو وہاں کے آنر ہیں انہوں نے ایک دن کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ دس ٹریننگ فار مائی فیملی ایز ویل, اور ہم نے ان کی فیملی کو یہ ٹریننگ دی. فائر ایکسٹنگوشر کی بیسک جو ٹریننگز تھیں اور کچھ کنٹرولز تھے اور ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرنا تھا. بلیو یو می کہ کچھ دنوں بعد ان کے کچن میں فائر ہوا اور انہوں نے اس فائر میں بڑا ایکٹیو رسپانس کیا. ڈرٹی کچن میں بیسیکلی فائر ہوئی تھی, اور ہی کالڈ می اینڈ سیڈ کہ یار احمد بھائی آپ نے جو چیز بتائی تھی ہم نے اس پہ عمل کیا اور ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 کمٹمنٹ ہیں. نمبر 1 کہ انہوں نے رائٹ اکوپمنٹ رکھ لیا. نمبر 2 اس ٹریننگ سے یہ فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے گھر کو سیو کیا, اپنے کچن کو سیو کیا, اپنی انجری کو سیو کیا, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از دے سیو دیئر ریپوٹیشن. دے سیو دیئر ریپوٹیشن. مگر سر کہا جاتا ہے کہ ورکنگ ایٹ ہائٹ بہت بڑا رسک ہے, اور ہمارے معاشرے ہمارے گھروں میں اکثر فریکچرز جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ ہائٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو ہم سر لیڈر کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, یا ہم کیا ایسی بنیادی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم گر جاتے ہیں, نظروں سے بھی گرتے ہیں اور ہائٹ سے بھی گر جاتے ہیں. جی میں ایک کوشچن شاید میں مس نہ کر جاؤں, میں ایک ایگزامپل بھی لے کے ابھی آپ نے فائر بلینکٹ کی بات کی تھی, تو دس از ون آف ایگزامپل کہ فائر بلینکٹ کچھ اس ٹائپ میں ہوتا ہے. اچھا یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ مارکیٹ سے کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ پرچیز کریں بہت کم پیسوں میں, اور اپنے گھر میں یہ آپ ایک فائر بلینکٹ رکھیں. لیکن اس کا پرپس کیا ہے کہ جب بھی کہیں فائر ہوتی ہے, کچن میں فائر ہوتی ہے, تو اس کو جو اسمودرنگ ہے اس کی آکسیجن کٹ آف ہو جائے گی تو فائر ایکسٹنگوش ہو جائے گی. تو یہ جب گھر میں ہوگا, چونکہ یہ ایک کیمیکل پروسیس سے گزرا ہوا ایک فیبرک ہے, تو اس کا کیا ہے کہ یہ جب آپ اس پہ ڈالیں گے آکسیجن کی سپلائی کٹ ہوگی, آپ کی فائر ایکسٹنگوش ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہوگا کہ کسی انسان کو آگ لگ جاتی ہے, اسپیشلی لیڈیز ہیں, ان کا ڈریس کوڈ ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں فائر ہوتی ہے اور آپ سنتے ہیں کہ وہ اس سے جھلس گئیں, اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میڈیکل یہ بھی کہتی ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں یہ کہوں گا کہ شاید 30 یا 35% تک جب ہیومن باڈی برن ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بڑا کریٹیکل اس کا سچویشن ہو جاتا ہے. تو فائر بلینکٹ کو گھر میں ضرور رکھیں, اور فائر بلینکٹ کا یوز یہ ہے کہ اس انسان کو جب ہم پیک کر دیں گے تو اس کی فائر ایکسٹنگوش ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ سر آپ ہائٹ کی بات. جی سر ہائٹ کی. اچھا دیکھیں سر کہ ہم نے بات کی, سب سے پہلے تو ہم فائر دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑا ہمارا جو کہتے ہیں نا فائر از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر, کچھ اس طرح سے. تو ضرورت تو ہماری ہے بٹ یہ ہمیں لاس دیتی ہے. اور فائر پہ ہم نے بات کی, فائر سیفٹی پہ بات کی, انجریز پہ بات کی. اب ہم چل رہے ہیں ورک ایٹ ہائٹ. اچھا ورک ایٹ ہائٹ اگین ہم ایک اپنا سیل فون لینے جاتے ہیں تو وی آلویز کنسیڈر کہ واٹ از دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, واٹ از دی لیٹسٹ فیچر آف دیٹ سیل فون. ہم اس میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم شاید یہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ سیفٹی فیچرز کیا ہیں. ہمارے گھر میں جب بھی ہم ہائٹ پہ کام کرتے ہیں, گھروں کی بات کروں تو A ٹائپ لیڈر مسنگ ہے. اسی طرح جب ہم اپنے آفس, ورک پلیس, آج کل تو ہائی رائز بلڈنگ ہے, اس کی کلیننگ کا کام بھی ہو رہا ہے. اچھا ایون کہ گراؤنڈ پلس 2 3 اسٹوری لوگوں کے گھر ہیں, اس کی کلیننگ کی بات ہوتی ہے, تو ہم وہاں پہ جو A ٹائپ لیڈر ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہمارے پاس A ٹائپ. جی اب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک میں, ماشاءاللہ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے مساجد میں, پھر وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے ہمارے پاس, بھگدڑ میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کوئی فائر ہوتا ہے تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کو ریپڈ رسپانس کیا کرنا ہے. تو سر یہ کتنا ضروری ہے ایک مسجد میں اس قسم کی امپلیمنٹیشن؟ عمیر صاحب دیکھیں, ہمیں نا اس اولڈ اسکول آف تھاٹ سے نکلنا پڑے گا. پیسج آف ٹائم جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جیوگرافکس چینج ہو رہے ہیں, انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بڑا زبردست قسم کا ایک پوائنٹ ہے کہ مساجد کی سیفٹی کے لیے اگین آج تک ہم اس کی سیفٹی کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ سیفٹی کہاں ہوگی, آپ کی مشین پہ ہوگی, ورک پلیس پہ ہوگی, سیفٹی گھر پہ نہیں ہوگی, مسجد میں نہیں ہوگی, اپنے کسی اور ریسٹنگ پلیس پہ نہیں ہوگی. نہیں, جبکہ سیفٹی تو ہر جگہ ہے.
ہر تو جگہ مسجد کے لیے جو میں اپنی آرگنائزیشن میں بھی ہم کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بھی جا کے ہم لوگوں کو جو ہے اویئر کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. سب سے پہلے تو دیکھیں جہاں پہ بھی مسجد بنی ہوئی ہے یا نہیں بننے جا رہی ہے تو آپ اس کے اندر اسٹرکچرل سیفٹی کو انشور کریں. واہ. آج جو دور ہے وہ ہیومن یا کنونشنل سیفٹی سے بات آگے بڑھ کے کنونشنل سیفٹی سے آگے بڑھنے کے بعد اسٹرکچرل سیفٹی پہ جا رہی ہے. تو اسٹرکچرل سیفٹی میں سر سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے مسجد میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ فائر کے اندر کسی بھی جگہ جب فائر ہوتی ہے تو فائر سے لوگ کم لاس میں جاتے ہیں یا برن ہوتے ہیں, اسموک کے تھرو لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انجرڈ ہو جاتے ہیں یا جان بھی جاتی ہے, کیونکہ اسموک ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, اسموک کو وینٹیلیشن کی جگہ نہیں ملتی, لوگ اس ٹائم پینک میں ہوتے ہیں اور کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو ڈائی, کوئی مرنا نہیں چاہتا, تو وہ جب انہیل ہوتا ہے تو وہ آپ کے لنگس کو جا کے وہ ہٹ کرتا ہے, آپ اینستھیزیا آپ کو مل رہا ہوتا ہے ایک طرح سے اور اس کے بعد آپ کی جان چلی جاتی ہے. آپ کی جان چلی جاتی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اشور کریں کہ جہاں بھی ہماری مسجد ہے اس کے سیکنڈری ایگزٹس ہیں کتنے ہیں, ایمرجنسی ایگزٹ یا سیکنڈری ایگزٹ کی بات کریں. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نمبر آف دا پیپل کتنے لوگوں کے لیے وہ مسجد کی آکوپینسی ہے. تو سر وہ ہمیں ایمرجنسی سر جب آگ لگتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے؟ لوگ اکثر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں, تو what should be the rapid response کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر فائر کیمسٹری کیا ہے کہ جو فائر کا جو اسموک ہے نا وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے سیلنگ کی طرف. اچھا جب سیلنگ کی طرف ٹریول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس فیسلٹی کے اندر. اچھا جب ایکومولیٹ ہوتا ہے تو وہ آکسیجن جو ہوتی ہے ڈیفیشینٹ ہو رہی ہوتی ہے, آکسیجن ختم ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفیشینٹ ایسفیکسیشن کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کو فائر میں لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے, اپنی فیملی کو بتانا ہے اور خود بھی کہ آپ وہاں پہ منکی کرال یا بیبی کرال کر کے اس ایریا کو کلیئر کریں. اس ایریا کو کلیئر کرنا. ہم چونکہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, پینک میں ہوتے ہیں, ہم جلدی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ میڈیکلی ہیلتھ میں آتے ہیں اور یہ موسٹ کنسرن ہوتا ہے لوگوں کی جان جانا. یعنی سر لوگ فائر سے کم اور اسموک سے زیادہ مرتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی ایسا. سر چھت پہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں چھت پہ جانا اگین وہ آپ اپنے آپ کو اور زیادہ رسک میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا آپ کو ایمرجنسی دیکھیں, آپ اپنے ورک پلیس پہ کل ہی اپنے ورک پلیس کو دیکھیں جہاں ایمرجنسی ایگزٹس نہیں, آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, جہاں آپ کام کر رہے ہیں, ایمرجنسی کی صورت میں قریبی آپ کا ایمرجنسی ایگزٹ کا ایگزٹ بہت ضروری ہے. ناظرین میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کے پیچھے آپ کی کیبنیٹ یا کبرڈ ہوتی ہے. جب ایمرجنسی ایگزٹ کا دروازہ کھولتے ہیں تو پیچھے کبرڈ ہوتی ہے. یہ ضرور دیکھیے گا کہ ایمرجنسی ایگزٹ کا راستہ بالکل صاف ہو, وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کبھی بلاک نہ ہو. سر رمضان کے مہینے میں نیند کی کمی اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے روڈ کے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. انڈسٹریز میں بھی کیا یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیں سر اس کو میں کیری آن یوں کروں گا کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے معاش کے لیے نکلنا ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو صبح رمضان شریف میں سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنے آفس کی ٹریولنگ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی ڈی ہائیڈریشن کو بچانے کے لیے ایک تو ہائیڈریٹ رہنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں, پھر اسی طرح سے اپنی جو فوڈ ہے جو سحری ہے وہ بڑی لائٹ اس کو کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنی زیادہ آپ ہائی ڈوز لے رہے ہوں گے تو پھر آپ جب ٹریول کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ نیند کا غلبہ. بالکل. اچھا اس دوران کیا کریں, آپ فریش رہیں. میں کیا کرتا ہوں کہ میں بڑا زبردست, اگر میری ٹریولنگ ہو تو FM 93.4 پہ تلاوت قرآن سن رہے ہیں یا کوئی ریڈیو سن رہے ہیں, کچھ بھی اپنے آپ کو انگیج رکھیں. اور کہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے تو گاڑی کو تھوڑی دیر کے روک لیں, بہتر ہے بجائے کہ آپ کسی کو ہٹ کر دیں. بہت اچھی بات کی سر. اسی طرح سر جب آپ ورک پلیس پہ آتے ہیں تو ورک پلیس کے اوپر بھی ہمیں اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے اور یہ دوسروں کی کیئر ہے, تو اس کیئر میں سب سے پہلے ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کا پری رمضان ہمیں جب پہلے ہم نے پلان بنایا ہوگا, ان کی ریسٹ بریکس ساری چیزیں, تو تب ہی ہے کیونکہ ہیومن کیپیسٹی ہے, کام کیپیسٹی ہے. سر پاکستان میں سیفٹی کو لے کے شعور کی کمی کیوں ہے؟ کیا ہمارے گھر سے اس کا آغاز نہیں ہے؟ جیسے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کی برنگنگ اپ میں یہ چیز شامل نہیں ہے. سر دیکھیں انفارچونیٹلی جو میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے کہ کچھ ٹاپکس ہیں, جیسا میرا ایک دوست کہتا ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہمارے یہاں پہ, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ سیفٹی ایجوکیشن مسنگ ہے ہمارے سلیبس کریکولم سے,
کہیں بھی وہ سیفٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اور جو میں نے اب تک دیکھا ہے سیفٹی کی ایجوکیشن شاید میٹرک سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے, جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ووکیشنل ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے یا ڈپلوما کر رہا ہوتا ہے یا کالج میں جا رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اسپیشلی پری انجینئرنگ کے, اس میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سیفٹی کیا ہے. تو ایک تو سیفٹی کی ایجوکیشن کو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کریکولم میں ایڈ کرے. ہاؤ ایور اگر جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہمیں بیٹھ نہیں رہنا ہے, ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنی فیملی کو ٹرین کرنے سے اور ورک پلیس پہ. سر کیا رمضان کے مہینے میں ہماری انڈسٹریز کی سیفٹی پالیسی ایڈجسٹ ہونی چاہیے؟ جی بالکل بالکل ایڈجسٹ ہونی چاہیے, اور ایڈجسٹ ہو بھی رہی ہیں ہمارے پاس. اور ماشاءاللہ سے میں اپریشیٹ بھی کروں گا امپلائرس کو اور جو کمپنی مالکان ہیں کہ ماشاءاللہ سے وہ بڑے اوپن ہارٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی فلیکسیبل ورکنگ آورز ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں. اس میں ریسٹ بریکس آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اپنی جو عام کوانٹم آف ورکنگ ہوتا ہے اس سے کم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اسیسمنٹ. اب سر دو چیزیں رہ گئی انڈسٹری میں. لوگ آپ جیسے پروفیشنل حضرات ہیں تو ہمارے ورکر محفوظ رہتے ہیں. گھر میں آپ نے احتیاطی تدابیر بتا دی کہ کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں, لیکن ایک سفر بھی تو ہے موٹر سائیکل کا یا ہماری گاڑی کا, کہ جو ہمیں کارخانے سے ہمارے گھر کا ایک سفر بھی تو ہے. سر وہاں پہ کیا بے احتیاطی ایسی ہو جاتی ہیں کہ سفر کے دوران ہماری موت یا پھر ہمیں کوئی میجر ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں بہت جامع انداز میں کچھ اس کی بھی ہمیں سیفٹی ٹپس بتا دیں. دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سفر کو کنسیڈر کریں تو دیکھیں ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں سفر کے لیے, آفس کے لیے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میرا جو موڈ آف ٹریولنگ ہے تو میری جو سواری ہے اس کی سیفٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل میری کار ہے, میں 4 ویل پہ جا رہا ہوں, تو اس کے سیفٹی فیچرز پورے ہیں, اس کے ٹائر پریشر, اس کے انڈیکیٹرز, اس کے جو سائڈ گلاس ہیں, کیا یہ پورے ہیں کہ میں وقت آنے پہ لوگوں کو آگاہ کر سکوں کہ آئی ایم ٹرننگ ٹو دا رائٹ اور لیفٹ. بہت اچھی بات کی سر آپ سے جاؤں اور کسی بیچارے یعنی جو میری کنوینس ہے اس کی مینٹیننس بہت اسینشیل ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایگزامپل اس کہ اگر میرا موڈ آف کنوینس 2 ویلر ہے, میں بائک پہ جاتا ہوں, تو میں کیا اس بائک کے میرے جو سائڈ گلاس ہیں, لائٹس ہیں, میرا سیفٹی ہیلمٹ ہے میرا, کیونکہ جو موسٹ آف دی انجریز ہیں جب ہیڈ انجری ہوتی ہے تو اس میں تو میکسیمم فیٹل کیس ہو جاتے ہیں. تو کیا میں نے خود کو سیکیور کر لیا ہے. اسی طرح 2 ویلر کے بعد اگر میں سائیکل کی بات کروں بہت کم ہے لیکن وہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسپیشلی نائٹس, آئی واز ورکنگ ایز اے ہیڈ HSE ان تھرکول پلانٹ, تو وہاں پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رات کے ٹائم میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو میں نے وہاں پہ ڈنکی کارٹس بھی دیکھی کہ لوگوں نے اس پہ جو یہ ہوتی ہیں جو ریفلیکٹنگ ٹیپس ہوتی ہیں وہ لگائی ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھیں ورنہ لوگ آ کے ہٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں اویئرنیس کی کمی یہ ہے کہ لوگ اپنی ایکسپینسو بائک کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر جو بیک لائٹس ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرا رہے ہوتے ہیں, تو دوسروں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے, آپ خود سیف ہو جائیں گے. اب سر آخر سوال میرا یہ ہے کہ چوکنگ بھی دیکھنے میں آتی ہے, چھوٹا بچے کی حلق میں کوئی چیز پھنس گئی, بڑوں کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی, اچانک سے آپ کا سانس رک جاتا ہے, CPR آپ کو بہت دینی پڑتی ہے. ہمارا معاشرہ ان بنیادی ٹول سے بھی ناواقف ہے, تو سر اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری ڈیلی لائف میں اور ہمارے ہر خواتین کے لیے بھی؟ دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز ہے ہمیشہ سیکھنا اور لوگوں کی بہبود اپنے لیے سیکھنا. انفارچونیٹلی ہمارا المیہ ہے کہ ہم شاید فضول ویڈیوز نالج کو تو بڑا اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسکرین ٹائم بھی ہوتا ہے, بٹ وہ چیزیں جو بیسک چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج ہمارے سوشل میڈیا پہ ایون کہ میں اگر یوٹیوب کی بات کروں تو CPR کی ملٹیپل ویڈیوز ہیں. بہت اچھی بات. پاکستان میں ادارے ہیں, پاکستان میں ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے. میں اگر نامینیٹ کروں سول ڈیفینس ریسکیو 1122, پھر اسی طرح سے اور بہت سارے فلاحی ادارے ہیں کہ جو لوگ سکھا رہے ہیں. تو CPR کی ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے. نمبر 1 جو کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن ہے کہ کسی کو ہارٹ فیبریلیشن میں کیسے رسپانس کرنا ہے. اچھا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو ہم CPR کے بجائے ہمیں ایک ہی چیز یاد ہے کہ یار ریسکیو 112 چھپا کو ڈھونڈیں, بندے کو ہاسپٹل پہنچائیں, جبکہ اس ٹائم سپیم میں شاید ہم رسپانس بچا سکتے ہیں. نمبر 2 آپ نے چوکنگ کی بات. جی سر. تو چوکنگ چونکہ بچوں میں یا زیادہ ہوتا ہے یا پھر جو اولڈ ایج ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, ان میں یہ مسائل ہوتے ہیں, تو اس کی ایک سرٹن ٹریننگ ہے. وہ ٹریننگ ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اچھا یہ ٹریننگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے علاوہ
میں یورپ امریکہ کی بات نہیں کرتا, میں گلف کی بات کرتا ہوں کہ no one is allowed to give a first aid to any person while facing any injury choking. تو وہ وہاں کے ٹرینڈ لوگ ہی آتے ہیں جو ان کو اس ایمرجنسی سے نکالتے ہیں. تو سر یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, چوکنگ اینڈ سی پی آر. اس کی ٹریننگز ہیں, آپ اس کو اسٹڈی کریں, اور اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں, اس کی پریکٹس ڈمیز بھی ملتی ہیں. تو یہ آپ کو گھر میں ضرور اس کی ضرورت ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر میں بچہ بھی ہوگا, آپ کے گھر میں بزرگ بھی ہوں گے, اور اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو آپ کے گھر میں کوئی دوسرا بزرگ اور بچہ بھی آئے گا. آپ اپنے ورک پلیس پہ کر رہے ہوں گے, آپ کے سینئر حضرات ہوں گے. اچھا, میں اس پورے سینیریو میں یہ بتاؤں کہ آپ جب یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کسی کو جب رسپانس کریں گے, سیف کریں گے, تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا, کتنا خوشی گا کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کے لیے. اور سر کسی کی جان بچانے میں وہ سیٹسفیکشن ہے جو شاید دنیا بھر کے مال کمانے میں بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. اور ہمیں اپنی جو ایگو ہے کہ ہمیں سب آتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اس کو پس پش ڈال کر آج سے لرننگ کا آغاز کرنا ہے. ایسا ہی ہے سر, بالکل ایسا ہی ہے. سر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ؟ دیکھیں سر, تھینک یو اگین. میں آخر میں پھر کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے سارے جو لوگ سن رہے ہیں کہ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ 10 سال 15 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, حادثہ نہیں ہوا. سر بہت اچھی بات, ایسی بات نہیں ہے کہ اب حادثہ نہیں ہوگا. تو نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اپنی فیملی کو ٹرین کرنا ہوگا وٹ ایور وی آر لرننگ ایٹ آور ورک پلیس. نمبر 3, امپورٹنٹ جو سیفٹی ٹولز ہیں, جس میں فائر ایکسٹنگشر کی بات ہوگی, فائر بلینکٹ کی بات ہو گئی, یہ پلیز اپنے گھر میں رکھیے. کیونکہ دیکھیں کراچی ہے, آنے والے دنوں میں یا پورے پاکستان میں گرمی ہوگی, ہم جو ہے وہ سولر کا بھی یوز کر رہے ہوں گے, ہم جنریٹرز کا بھی یوز کر رہے ہوں گے, الٹرنیٹس پہ جا رہے ہوں گے, تو ہیزرڈ جو ہوں گے, خطرات بڑھ رہے ہوں گے, رسک بڑھ رہا ہوگا, اور اس کے کانسیکوینسز سیکھنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اتنی جامع اور پروگرس گفتگو کرنے کا, اور یقیناً یہ ناظرین کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی. ناظرین, کسی بھی میمن چینل پہ کبھی اس قسم کی سیفٹی کی بات نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ احساس صرف میمن نیوز پر ہے. اور یہ جس طریقے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کمانا بہت ضروری ہے, مگر جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر پیسہ کیا کام آئے گا, وہ کام نہیں آ سکتا. ہماری زندگی دیرپا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سیفٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوں, اور اس میں کوئی آر یا کوئی شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے, بہت سیدھی سی بات ہے. اور آپ جب چارجر کنیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں وہ لوز کنیکشن نہ ہو, آپ کے گھر میں لوز کنیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے الیکٹریشین کو بلائیں, گراؤنڈ ریلیز آتی ہے وہ انسٹال کروا دیں. خدا نہ خاصہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کا گھر ہی ٹرپ ہو جائے گا, آپ ایک جانی نقصان سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکسٹنگوشر رکھیں, فائر بلینکٹ اپنے پاس ہونے چاہیے. کچن میں آپ ایمرجنسی نمبر پیسٹ کر دیں, کسی بھی صورت میں آپ فوراً رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے گھروں میں بات کرتے ہیں, کوشش کیجئے کہ ہفتے میں ایک بار سیفٹی میٹنگ ضرور ہو. جی بالکل, کیونکہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ جس سے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اچانک سے وہ بڑا حادثہ بن جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا. یہ اچانک سے نہیں ہوتا, کتنے ہزاروں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہیں جو ہم نے نظر انداز اپنی زندگی میں کیے ہیں. اپنی بھی حفاظت کیجئے, اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کیجئے, اور یہی زندگی کا ہمارا موٹیو ہے, آبجیکٹو ہے, کیونکہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.